يا حامل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہی صراط مستقیم جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، اس کو کھولنے کے لیے، اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو ہم قرآن مجید سے بھی ہدایت اخذ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولا تجدو نارمل مضارع ہے، وجدہ یجدو، ولا تجدو اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم مفعول ہو گیا، کن کو نہیں پائے گا؟ موسٹ آف دیم کو، ان کی اکثریت کو کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین. یہ دونوں نصب کی حالت میں ہیں، اکثرہم بھی نصب کی حالت میں. ان کو نہیں پائے گا، کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین، شکر کرنے والا. تو یہ تنذرا یہ باب افعال ہے. اگر تفعیل ہوتا تو درمیانی حرف پر شد ہوتی، اور اگر باب مفعلہ ہوتا تو بیچ میں الف ہوتی. کیونکہ نہ یہاں پر الف ہے نہ درمیان والا کلمہ مشدد ہے، لہذا لتنذرا یہ باب افعال ہے. لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں، واحد کے صیغے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم خبردار کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے بچھڑے کو پکڑا، یعنی بچھڑے کو معبود بنایا، سَيَنَالُهُمْ انہیں پہنچے گا. اب اس کا فاعل آ رہا ہے غضب من ربہم، ان کے رب کی جانب سے غضب، غصہ. وذلت اور پہنچے گی ذلت، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں. الحیات الدنیا یہ جانا پہچانا مرکب توصیفی ہے، فی کی وجہ سے حالت جر میں ہے. فی الحیات الدنیا، دنیا جو ہے یہ ادنا کا مؤنث ہے. دنا یدنو کے معنی قریب ہونا، اور ادنا بالکل قریب والا، اور دنیا اس کا مؤنث ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں. یہاں بدلہ دیا جانا جو ہے یہ ٹریٹ کرنے کے معنوں میں ہے. سو ڈو وی ٹریٹ المفترین، جھوٹ باندھنے والوں کو. یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور انہوں نے بچڑے کو اللہ تعالیٰ کا معبود قرار دیا، گویا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا. افطرا یفتری باب افتعال سے، جس کے معنی ہے جھوٹ باندھنا، کوئی چیز غلط منسوب کرنا. والذین عملوا السیئات اور وہ لوگ کہ جو برائیاں کرتے ہیں، ثم تابوا من بعدها وآمنوا پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. تو بلا شبہ آپ کا رب اس توبہ کے بعد، من بعدها یعنی توبہ کے بعد، لغفور الرحیم یقیناً بخشنے والا مہربان ہے.
توبہ جو ہے یہ تمام گناہوں کو واش کر دیتی ہے، دھو دیتی ہے۔ توبہ کی جو 3 شرائط بار بار قرآن مجید میں آئی ہیں، ان میں سے یہاں پر 2 کا ذکر ہے۔ پہلی یعنی توبہ اٹسیلف، یعنی انسان کے دل میں شرمندگی اور ندامت ہو، جسے علامہ اقبال نے کہا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے۔ ان ربک من بعدها، یقیناً ان ربک، یقیناً آپ کا رب، من بعدها، یہاں ہا جو ہے اس کی ضمیر توبہ کی طرف جا رہی ہے، توبہ کے بعد، لغفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، مہربان ہے۔ ولما سکت عن موسی الغضب، تو جب موسیٰ کا غصہ جاتا رہا، تھم گیا، ٹھنڈا پڑ گیا، اخذ الالواح، تو وہ کشتیاں، وہ تختیاں تورات کی جو انہوں نے ڈال دی تھی وہاں پر، انہوں نے دوبارہ انہیں اٹھایا۔ وفی نسختها ہدم و رحمتن، اور جو کچھ ان میں لکھا ہوا تھا اس کے اندر ہدایت اور رحمت تھی۔ للذین هم لربهم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی ان تختیوں کے کانٹینٹس جو تھے، ان کے مضامین جو اس پہ لکھے ہوئے تھے، وہ اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے گائیڈنس بھی تھی ان میں اور رحمت بھی تھی ان کے اندر۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور چن لیے، اختیار کر لیے موسیٰ نے، سلیکٹ کر لیے موسیٰ علیہ السلام نے، قومہ، اپنی قوم میں سے، 70 رجلا لمیقاتنا، 70 مرد ہم سے ملاقات کرنے کے لیے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 افراد کا انتخاب فرمایا اور انہیں لے کر کوہ طور پر حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرانے کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، پھر جب ان کو زلزلے نے آن پکڑا، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائی، کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور خود مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ اتہلکنا، استفہامیہ ہے، اور تہلکو باب افعال سے فعل مضارع ہے، اہلکا یہلکو، اور جو اس کی نشانی ہے وہ علامت مضارع تا کی پیش ہے۔ تہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ نا جو ہے ضمیر مفعولی اٹیچڈ ہے، بما فعل السفہاء منا، اس پر جو کیا ہم میں سے احمقوں نے، بے وقوفوں نے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس میں انوالو نہیں تھے، اور یہ 70 افراد جو لے کے آئے تھے یہ تو ان کے سرکردہ لوگ تھے، یہ اس میں انوالو نہیں تھے، اور اپنے میں سے جو یہ حرکت کرنے والے تھے ان کو تو وہ سزا دے چکے تھے، قتل کر چکے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ سب کو ہلاک کرے، سب کو سزا دے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال یہ ریکویسٹ کی کہ ویسے تو ہمیں پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا، اور تو کیا ہمیں ہلاک کرے گا؟ اس لیے کہ ہم میں سے کچھ بے وقوفوں نے کوئی حرکت کی۔ ان ہی الا فتنتک، یقیناً یہ سب تیری آزمائش تھی، یعنی ویسے لفظی ترجمہ ہوگا
ہے، لیکن یہاں جو محاورے میں آئے گا کہ یہ سب تیری آزمائش تھی. تدل بہا من تشاء، کہ اس آزمائش کے ذریعے، اس آزمائش میں سے گزار کر تو جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راستہ دکھا دے. آزمائشیں جو ہیں یہ بڑی کرٹیکل ہوتی ہیں کہ اگر انسان اس میں سے کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، اور اگر انسان اس آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہی آزمائش اس کے لیے گمراہی کا سامان پیدا کرتی ہے. انت ولینا، تو ہمارا سرپرست ہے، ہمارا تھامنے والا ہے، ہمارا پشت پناہ ہے. فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین بخشنے والا ہے، یعنی سب سے زیادہ بخشنے والا ہے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی، اس دنیاوی زندگی میں بھی حسنہ، بھلائی. انا ہدنا الیک، یہاں نوٹ کیجئے گا کہ حسنہ جو ہے یہ نیکی کے لیے کہتے ہیں، بھلائی کے لیے کہتے ہیں. اسی کی جمع حسنات ہے، نیکیاں. تو ہمارے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے، نیکی لکھ دے. انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف رخ کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں. قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب، جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے، اصیب بہ من اشاء، میں جسے چاہتا ہوں اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں، اسے عذاب پہنچاتا ہوں. لفظ ترجمہ اصابہ یصیبو سے، میں جس پہ چاہتا ہوں عذاب ڈالتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، رہی میری رحمت وسعت کل شیء، تو وہ ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے حق میں، الذین یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. اب چونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے لہذا اس کو مضارع کو مستقبل میں کر لیں تو زیادہ اچھا ترجمہ ہو جائے گا آنے والی جو آیت ہے اس کی روشنی میں. میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اسے لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور وہ ہماری آیات پر ایمان لائیں گے. اب ان لوگوں کے بارے میں مزید وضاحت آ رہی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو پیروی کریں گے اس رسول نبی امی کی. یہاں دیکھیے گا یتبعون کا مفعول ہے الرسول، اور اسی کا بدل ہے النبی الامیہ، جو پیروی کریں گے اس رسول نبی امی کی. الذی یجدونہ، جس کو وہ پائیں گے، مکتوباً عندہم، لکھا ہوا اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل میں، یأمرہم، وہ انہیں حکم دے گا، بالمعروف، معروف کا، بھلی باتوں کا، ویحرم
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور انہیں روکے گا برائی سے، وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کرے گا ان کے لیے، الاؤ کرے گا انہیں الطیبات، پاک چیزیں۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ یحلو کا مفعول ہے الطیباتی، اور جمع مؤنث کی نصب کی فارم جو ہے وہ زیر سے ہوتی ہے، یہاں نوٹ کر لیجیے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرے گا ان کے لیے ناپاک چیزیں۔ اچھا، اب یہاں فرق دیکھیے گا، تو یہ بات جمع سالم ہے، اور جمع سالم میں جو جمع مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے اس میں حالت اعراب کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ الطیبات، الطیباتی، الطیباتی، الطیباتا نہیں ہوتا اس میں، جبکہ خبائث جو ہے یہ جمع مکسر ہے، لہذا اس میں زبر زیر پیش جو ہے وہ نارمل شکل میں آ گئی ہے، رفع نصب جر پیش زبر اور زیر کے ساتھ۔ وَيُحَرِّمُ، اور حرام کرے گا علیہم ان پر الخبائث، ناپاک چیزیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتارے گا ان سے ان کے بوجھ، والاغلال التي كانت علیہم، اور وہ طوق التي كانت علیہم جو انہوں نے ڈال رکھے ہیں، پہن رکھے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ کہ جو اس رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے، وعذروہ، اور ان کی رفاقت کریں گے، ونصروہ، ویسے یہ ماضی کے صیغے ہیں سارے، لیکن یہاں مفہوم جو ہے یہ مستقبل کا ہے، جیسے عام اسلوب ہے قرآن مجید کا۔ ونصروہ، اور ان کی مدد کریں گے، یعنی ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنیں گے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کریں گے اس روشنی کی، اس نور کی، مراد قرآن مجید ہے، انزل معہ، جو نازل کیا جائے گا ان کے ساتھ۔ اولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیہ مبارکہ پر تفصیلی گفتگو اگلی نشست میں ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔